اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما صدق اللہ العظیم۔ سب پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد احترام امیر زون محترم امتیاز علی اسلم صاحب، شرکا مجلس، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، آج غالباً ہمارا 15واں روزہ شاید، یعنی نصف رمضان ہم گزار چکے ہیں اگر عدد کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں۔ باقی تو اللہ کو پتہ ہے کہ یہ نصف ہوا ہے یا نصف سے ایک زیادہ ہو گیا ہے یا کتنا زیادہ ہو گیا ہے، لیکن ہم آج آدھا رمضان گزار چکے ہیں، اور ہم اللہ کا یہ شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دوبارہ پھر موقع دیا ہے اپنے آپ کو سنوارنے، سنبھالنے، پلٹنے، رجوع کرنے، جائزہ لینے، اپنا احتساب کرنے کا موقع دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن بہت خوش قسمت ہی ہیں وہ جو اپنا جائزہ لے کے اپنی زندگی کو سدھار لیتے ہیں اور ان کی آنے والی زندگی کیا ہے وہ درست ہو جاتی ہے۔ میں ایک جملے کے طور پہ آپ کی خدمت میں بات رکھ دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ رمضان کا مقصد ایک ہی بتایا، اور وہ بتایا تقوی، تاکہ تم متقی ہو سکو، تو یعنی گویا کہ روزہ اور رمضان، قیام اللیل، سحری اور افطاری میری قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یہ مشقت میری قبول ہوئی، مشقت تو ہے اچھی خاصی، کو مانے نہ مانے مشقت تو ہے۔ کچھ لوگ ہمیں جذبات میں کہتے ہیں نہیں جی کہاں مشقت، بھی مشقت تو ہے، مشقت پہ ہی اجر ہوتا ہے نا، اگر مشقت نہ ہوتی تو اجر کس چیز کا تھا؟ مشقت تو ہے۔ سحری کرنا آسان کام ہے کیا؟ مطلب سحری کرنا، یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ سال میں کبھی بھی آپ اٹھے ہوں اور 4 بجے کھانا کھا رہے ہوں، بالکل آؤٹ آف دا وے جا کے، بالکل اپنی عادت سے ہٹ کے، اچانک ہی یکدم 7-8 بجے ناشتہ کرنے والی قوم یکدم ایسی ہوتی ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ صبح 4 بجے کھا رہی ہوتی ہے، اور مہینے بھر کے لیے یہ سروس اور ایکسرسائز اور یہ مشقت جاری ہوتی ہے، یعنی بذات خود سحری ہی کرنا اتنا مشکل کام ہے۔ پھر جیسے جیسے رمضان آگے گزر رہا ہے، آپ اور میں اچھے سے سمجھتے ہیں، بہرحال توانائی کم ہو رہی ہوتی ہے، انرجی انسان کی کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ کم ہو رہی ہوتی ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور ان حقیقتوں کو تسلیم کر لینے سے یہ تو لازم نہیں آتا نا کہ کہیں روزے اور رمضان کی کوئی تحقیر کی جا رہی ہے، اسے ہلکا بنایا جا رہا ہے، جی نہیں، یہ لازمی امر ہے، اجر تبھی ملنا ہے۔ دیکھیے رمضان جو ہے وہ ایک مقصد رکھتا ہے، اور وہ مقصد کون کا؟ قرآن مجید میں اللہ نے بتایا ہے کہ وہ ہے تقوی، کہ تم کیا اختیار کر سکو؟ تقوی اختیار، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو سکو، تمہارا دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے کوئی بچاؤ کی صورت پیدا ہو سکے۔
دنیا اور آخرت میں تم ناکامی سے بچ سکو، یہ مقصد ہے اس کا۔ تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں واقعتاً کوئی بچاؤ کے راستے کے اوپر، کامیابی اور تحفظ کے راستے پہ چل پڑا ہوں، میں متقی بن گیا ہوں کہ نہیں بن گیا؟ تو بڑا سادہ سا اصول ہے کہ اگر رمضان گزرنے کے بعد کی زندگی میری یکسر بدلنا شروع ہو جاتی ہے، بدل نہیں جاتی، یکسر بدلنا شروع ہو جاتی ہے، کوشش شروع کر دیتا ہوں میں، غور و فکر، توجہ، کیا کرنا تھا، کیا کر رہا ہوں، کیا کرنا چاہیے۔ اگر یہ میری زندگی کے اور میرے سوچ اور بچار کے عنوانات بن جاتے ہیں، میں ان پہلوؤں پہ سوچنا شروع کر دیتا ہوں۔ اور جو رمضان کے پہلے والی زندگی ہے اس کے بارے میں کوئی شرمندگی کا، کوئی ندامت کا جو اظہار کرتا ہوں، اپنے اندر ہی کر رہا ہوتا ہوں، تو سمجھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رمضان قبول کر لیا ہے۔ لیکن اگر پہلے والی زندگی جیسے تھی ویسی رمضان کے بعد والی زندگی ہو، اور جو رویے پہلے تھے، جو عادتیں پہلے تھیں، جو میرے لچھن پہلے کے تھے وہی بعد کے ہوں، جو میرے انداز اور اطوار اور معاملات اور تعلقات پہلے کے تھے ویسے ہی میرے معاملات اور معمولات اور میرے تعلقات بعد کے بھی ہوں، میری زندگی میں توازن پہلے بھی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے، پہلے بھی میری گفتار جو تھی وہ بڑی غیر ذمہ دارانہ تھی، میرے وعدے بڑے غیر ذمہ دار تھے، میں زبان کے اعتبار سے بہت شتر بے مہار تھا، اب رمضان گزر جانے کے بعد بھی میں ویسا ہی ہوں۔ پہلے بھی تعلق بناتے ہوئے، توڑتے ہوئے، رکھتے ہوئے میں حقوق کا خیال نہیں رکھتا تھا، یا تعلق بناتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں رکھتا تھا کہ یہ تعلق کہیں میرے تقوی پر اور میری شخصیت پہ اثر تو نہیں ڈال رہا۔ اب رمضان گزرنے کے بعد بھی میں تعلقات کے معاملے میں عدم احتیاط کرتا ہوں، اتنا لحاظ نہیں رکھتا، محتاط نہیں رہتا، تو سمجھ لیجئے کہ روزہ قبول نہیں ہوا۔ بھئی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اس کا، سیدھی بات ہے، گاڑی اگر ورکشاپ سے نکلنے کے بعد بھی آپ دائیں موڑے اور وہ بائیں جا رہی ہو اور ایکسیلیٹر دبائیں وہ مسنگ کرتی ہو، پہلے بھی یہی عذر تھا اور ورکشاپ سے نکلنے کے بعد مکینک سے ملاقات کے بعد بھی ایسی ہے، 5 7 10 دن 15 دن وہ رہی ہے مکینک کے پاس، پہلے بھی آپ کیا کرتے تھے، ویسے دایاں موڑتے تھے تو وہ بائیں مڑتی تھی، اس کی الائنمنٹ پہلے بھی ٹھیک نہیں تھی، توازن پہلے بھی ٹھیک نہیں تھا، مسنگ پہلے بھی کرتی تھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے کیونکہ مہینہ رہ کے مکینک کے پاس آئی ہے، کیونکہ مکینک بہت اچھا تھا، کیونکہ ورکشاپ بہت خوبصورت تھی، اس کے پاس اوزار بہت اچھے تھے؟ جی نہیں، گاڑی درست ہونے کی نشاندہی یہ ہوگی کہ گاڑی واقعتاً دوران سفر آپ کو تنگ نہ کرے، پھر آپ کہیں گے ہاں مکینک کے پاس سے ہو کے آئی ہے اب ٹھیک ہو گئی ہے، اس کے رویے بتا رہے ہوں گے، اس کا چلن بتا رہا ہوگا۔ یہی حالت مریض کی ہے کہ ہاسپٹل جانے سے پہلے اگر ایک مریض سب بیمار ہے اور اب ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا ہے، ہائی ٹینڈنسی یونٹ کے اندر بھی رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میں جو بول رہا ہوں، بہت انتہائی نگہداشت کی واڑ میں رہا ہے۔ اعتکاف میں آپ کیا کرتے ہیں؟ انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں چلے جاتے ہیں، یعنی ماں بھی اپنے بچے کو اور بھائی بھی اپنے بھائی کو اور باپ بھی اپنے بیٹے کو ایک لمحے کے لیے کوئی چیز نہیں کھلا سکتا جب آپ انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر طے کر رہا ہوتا ہے کیا کھلانا ہے، کیا پلانا ہے، کب کھلانا ہے، کب پلانا ہے، کس ماحول میں رکھنا ہے، ٹھنڈے میں رکھنا ہے، گرم میں رکھنا ہے، شیشے میں رکھنا ہے، باہر رکھنا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ اگر ایک مہینہ بھر اتنی زیادہ نگہداشت کے باوجود بھی ایک مریض باہر نکلے اور اس کا سانس پھولا پھولا رہے، پہلے بھی پھولا پھولا رہتا تھا، اس کے دل کی دھڑکن ابھی بھی بحال نہیں ہوئی، صحیح نہیں ہوئی، ابھی بھی اس کو چکر آتے ہیں، ابھی بھی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، وہی کیفیت جو پہلے والی تھی، اس کا مطلب ہے مہینے بھر کا اس کا سارا جو علاج معالجہ تھا اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ اسی لیے یہ کچھ جاننا مشکل نہیں ہے کہ میرا روزہ رمضان قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، بھی سیدھی بات ہے، قرآن نے کہا ہے کہ میں نے روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم متقی بن سکو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تقویٰ میں نے اختیار کر لیا ہے، اور تقوی کا مطلب صرف شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا نہیں ہوتا، داڑھی رکھ لینا نہیں ہوتا، تسبیح پکڑ لینا نہیں ہوتا، یہ بھی مبارک چیزیں ہیں، مستحسن چیزیں ہیں، خوبصورت چیزیں ہیں، صرف نماز روزہ پڑھ لینا نہیں ہوتا، صرف زندگی کے ہر دائرے کے اندر ان اصولوں کو چھوڑ دینا، ان رویوں اور عادتوں کو چھوڑ دینا جو مجھے ناکام بنا رہی ہیں، مجھے خراب کر رہی ہیں، جو مجھے تباہ کر رہی ہیں، کیونکہ تقوی کا مطلب بچاؤ ہے، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، تقوی کا مطلب کامیابی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ جو رمضان ہم گزار رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد ایک ہی، اور وہ کون سا مقصد ہے؟ وہ ہے تقوی۔
اب ذرا آپ جائزہ لیجئے تقوی کے راستے میں. اب آپ سوال کریں گے جی کیا کریں؟ میں انفرادی دائرے کے اندر تو متقی رہ سکتا ہوں، نماز بھی پڑھ سکتا ہوں، روزہ بھی رکھ لیتا ہوں، حج بھی کر لیتا ہوں، تھکاوٹ کے باوجود کرتا ہوں، باوجود اس کے کہ جو نظام یا میرا جو آفس ہے وہ مجھے بہت زیادہ کھلا ٹائم نہیں دیتا، بہت تھکا ہوا ہوتا ہوں، بہت مشکل نماز پڑھتا ہوں، لیکن بہرحال انفرادی دائرے میں پڑھ لیتا ہوں. لیکن یہ جو تقویٰ مجھے سود سے روکتا ہے، میں سود سے کیسے بچوں؟ یہ جو تقویٰ مجھے جو ہے وہ رشوت ستانی سے روکتا ہے، اس سے کیسے بچوں؟ وہ تو پورے کا پورا نظام زبردستی مجھ سے سود کھلا رہا ہے مجھے. یہ جو تقویٰ مجھے کہتا ہے کہ تم یونیورسٹی اور کالجز کے اندر یہ جو مخلوط مرد و زن کی اور مرد اور عورت کی مخلوط جو ہے وہ زندگی، سے بچو، تو میں کیسے بچوں کو بچاؤں؟ یونیورسٹیز اور کالجز میں تو ایسا نہیں ہو رہا، آپ کیا کریں؟ پڑھانا بھی ہے. تو پھر ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ اصل میں روزہ بذات خود مطلوب نہیں تھا. اگر آپ تقوی کے معاملے میں اس مشکل کا شکار ہیں کہ اتنی مشقت اٹھانے کے باوجود بھی آپ چند ایک دائروں میں متقی بن سکتے ہیں، کوشش کے باوجود چند ایک دائروں میں متقی بن سکتے ہیں، باقی دائروں میں متقی نہیں بن سکتے. آپ یونیورسٹی کا رخ کرتے ہیں تو وہاں ماحول عجیب ہوتا ہے. آپ اپنے پیسے کو بچانے کے لیے یا اس کے لیے کاروبار کرنے کے لیے یا کچھ چیز خریدنے کے لیے کچھ بھی کام کرتے ہیں، تو یہ پورے کا پورا آگے ایک رشوت کا ماحول ہے، سود کا ماحول ہے جو مجھے شریف اور متقی رہنے نہیں دیتا. تو یہ ایک مشکل پیدا ہوتی ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب تقویٰ کیسے اختیار کریں؟ تو پھر اس کے نتیجے میں ایک لازمی طور پہ وضاحت کرنا ضروری ہو جاتی ہے کہ تقویٰ جو لازمی معیار قرار دیا گیا روزے کا، یہ بتا رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے روزے کا اصل مقصد کیا تھا، یا روزہ بذات خود مطلوب ہے کہ نہیں مطلوب، کہ روزہ رکھ لینا کافی ہے کہ نہیں، یا مقصد کوئی اور تھا، روزوں کا مقصد کچھ اور ہے. اگر وہ مقصد پورا کرو گے تو تم متقی رہ سکو گے. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں جو آیات پڑھی ہیں وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا تو وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر کیا نازل کیا میں نے؟ قرآن مجید نازل کیا ہے. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے بھوک اور پیاس کے باوجود، تھکاوٹ اور نکاہت کے باوجود ذرا سنیے. دیکھیے رمضان المبارک جس کے اندر میں بڑی احتیاط کرتا ہوں، وہ لحاظ رکھتا ہوں، بہت پرہیز کرتا ہوں، اتنی احتیاط کرتا ہوں کہ وضو کرنے کے دوران جو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، وضو کرنے کے دوران اگر مجھے صرف یہ محسوس ہو جائے، بھلے وہ حقیقت ہو یا نہ ہو، محسوس ہو جائے کہ لگتا یوں ہے، محسوس یوں ہو رہا ہے کہ قطرہ پانی کا شاید اندر چلا گیا ہے، تو آپ یقین مانیں خواہ کر کے اچھا خاصا اندر سے بھی پانی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر اس کے باوجود بھی شک میں رہتے ہیں، پھر کسی مولوی صاحب، مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اتنی احتیاط، اور حلال چیز سے اتنی احتیاط، اتنے محتاط رہتے ہیں ہم رمضان کے اندر، اور حلال چیزوں سے دستکش ہو جاتے ہیں، حلال تعلق سے دستکش ہو جاتے ہیں، ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. دیکھیے جو رمضان المبارک ہے نا، اس کی جتنی بھی اہمیت ہے وہ اس کی بذات خود اہمیت نہیں ہے، اس کی اپنی جمع پونجی نہیں ہے رمضان المبارک کی. یہ رمضان المبارک کی تجوری میں جو بھی سرمایہ ہے نا، برکتوں کا، رحمتوں کا، احتیاطوں کا، لحاظ کا، شرافت اور تقوی کا، یہ جتنا بھی سارے کا سارا اس کا جو سرمایہ ہے نا، یہ اس کا اپنا ذاتی نہیں دیا ہوا. یہ رمضان کی جتنی فضیلت ہے، برکت ہے، یہ جتنا اس کا قدر و منزلت ہے، وہ ساری کی ساری کس کی وجہ سے ہے؟ وہ قرآن مجید کی وجہ سے. پورے ہوش حواس میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر رمضان المبارک کے علاوہ قرآن مجید کسی اور مہینے میں اترا ہوتا، سفر میں اللہ تعالیٰ اتار دیتا نا، تو سفر مبارک ہو جاتا، رمضان بھی مبارک نہ ہوتا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہیں رجب میں اتار دیتا تو یقینی طور پہ قرآن کی وجہ سے رجب مبارک ہو جاتا. یہ اس کی ذاتی برکتیں نہیں ہیں. اولاد کی ساری وجاہتیں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ باپ کی وجہ سے ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا تعارف کرواتے ہوئے بہت مختصر اور وہ بھی قرآن مجید کے حوالے سے ذکر کیا ہے. اسے آزاد ذکر نہیں کیا. یہ نہیں کہا رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کے اندر یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہا. رمضان کا تعارف نہیں کروایا، بلکہ رمضان کا جو تعارف کروایا بھی ہے وہ کس کے ریفرنس اور کس کے حوالے سے کروایا ہے؟ قرآن مجید کے حوالے سے کروایا. شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ تو وہ ہے جس پہ قرآن نازل کیا گیا. لیکن آگے پھر قرآن کی بات کرنا ضروری سمجھیے کہ قرآن کیا ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن مجید وہ ہے کہ ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے کیا ہے؟ چھوٹے سے چھوٹے معاملے کی بھی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے.
وبینات من الہدا، اور زندگی کے اہم جوہری مرکزی معاملات کے بارے میں تو کھول کھول کے ہدایت نشانی کے طور پہ بیان کرتا ہے۔ وبینات من الہدا، الہدا یہاں آیا، وہاں ہدا نہ آیا ہے۔ والفرقان، اور حق اور باطل کے معاملے میں کیا کرتا ہے؟ یہ فرق کرنے والی کتاب ہے۔ 3 معنی بتائیں، قرآن تعارف کروائے ہیں۔ اتنا جامع تعارف قرآن مجید کا کہیں پر بھی اللہ نے نہیں کروایا جتنا یہاں کروایا۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ مہینہ در حقیقت قرآن کا مہینہ ہے، یہ روزوں کا مہینہ نہیں ہے۔ میں اگر بالکل جھٹکے انداز میں بات کروں تو یہ کس کا مہینہ ہے؟ دراصل قرآن کا مہینہ ہے، یہ روزوں کا مہینہ نہیں ہے صرف، بلکہ روزے تو فرض اس لیے کیے گئے ہیں کہ قرآن مجید جس مشن کی طرف، جس مقصد کی طرف، جس منزل کی طرف، جس کشمکش اور محاذ کی طرف، جن آزمائشوں کی طرف مجھے اور آپ کو بلاتا ہے، یا جو وہ مقصد لے کر آیا ہے، اس مقصد کو پورا کرنا جو میری ذمہ داری قرار پاتا ہے، میں وہ ذمہ داری ادا کر ہی نہیں سکتا اگر میں روزے جیسی مشقت سے اپنے آپ کو تربیت نہ دے لوں۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، قرآن مجید کی وجہ سے رمضان المبارک کی عزت اور احترام ہے سارے کا سارا، روزوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ بلکہ روزے بھی اس لیے فرض کیے گئے ہیں، یا عبادات کا سارا کیلنڈر، وہ نماز ہو، وہ روزے ہوں، وہ حج ہو، یہ عبادات میرے اوپر اس انداز میں اس لیے فرض کی گئی ہیں، مجھے بھوکا اور پیاسا اس لیے رکھا گیا ہے، مشقت سے اس لیے گزارا گیا ہے، بے وقت اس لیے اٹھایا گیا ہے، حلال چیز سے اس لیے روکا گیا ہے، حلال تعلق سے اس لیے روکا گیا ہے کہ تم اتنی شدت کے ساتھ تربیت سے جب گزرو گے، اتنی شدت کے ساتھ تربیت سے جب گزرو گے، ٹریننگ سے گزرو گے، تو تمہارے اندر یہ جذبہ اور جرت اور اہمیت پیدا ہو جائے گی، تمہارے اندر یہ سٹیمنا پیدا ہو جائے گا کہ تم قرآن مجید کے مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہوئے بھوک بھی برداشت کر سکو گے، پیاس بھی برداشت کر سکو گے، خوف بھی برداشت کر سکو گے، تعلقات بھی کاٹ سکو گے، تعلقات سے دور بھی ہو سکو گے، تمہیں کچھ خرید نہیں سکے گا، تمہیں کوئی بیچ نہیں سکے گا، تمہیں کوئی دبا نہیں سکے گا، کیونکہ تمہیں حلال چھڑوایا گیا۔ کیا چھڑوایا گیا؟ تمہیں حلال چھڑوایا۔ اتنی ایکسٹریم لیول کی ٹریننگ دی گئی ہے تمہیں، تمہاری نفسیاتی تربیت ایسی کی گئی ہے کہ شدید ضرورت کے وقت تم سے حلال چھوڑنے کا میں نے کیا کیا؟ تقاضا کیا ہے، تاکہ تمہارے اندر قرآن مجید کے نصب و لین اور مقصد کو غالب کرتے ہوئے یا اسے اختیار کرتے ہوئے حرام چھوڑنا کیا ہو سکے؟ آسان ہو سکے۔ یہ کیسی امت ہے؟ روزے داروں کی امت، حلال چھوڑتی ہے اللہ کے حکم سے، لیکن اسی قرآن مجید کے حکم سے کیا نہیں چھوڑتی؟ حرام نہیں چھوڑتی۔ اس کا اسٹیٹ بینک دیکھو حرام پہ چل رہا ہے، اس کا ریونیو ڈپارٹمنٹ دیکھو سارے حرام کے اصولوں پہ چل رہا ہے، اس کی ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ پورے کے پورے جو ٹیکسز لگا کے انسانوں کے اوپر ان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، سارے کا سارا کس پہ چل رہا ہے؟ حرام پہ چل رہا ہے۔ غیر اسلامی اصول ہیں سارے کے سارے ٹیکس لگانے کے، جو چند ایک سرمایہ داروں کے حقوق کو کیا کرتے ہیں اور ان کے مال اور سرمایہ کو کیا کرتے ہیں؟ بڑھاتے ہیں۔ اسی لیے غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور امیر سے کیا ہوتا چلا جا رہا ہے؟ امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی یہ تو روزہ بیسیکلی بنیادی طور پر مجھے معاشی اور معاشرتی پاکیزگی کا درس دینے آیا ہے، یہ تو بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اسی لیے اس نے حلال کو میرے اوپر کیا کر دیا؟ منع قرار دے دیا۔ اسی لیے حلال تعلق اس نے کیا قرار دے دیا؟ منع قرار دے دیا، تاکہ جب تم قرآن مجید کے اس مشن کو اپنی زندگی کا مشن بناؤ تو رستے میں آپ کے لیے 20 دفعہ ایسے محاذ اور موقع آئیں گے کہ تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ حرام چھوڑنا پڑے گا۔ تمہیں رشتے کبھی بلیک میل کریں گے، تمہیں برادری بلیک میل کرے گی، کنبہ قبیلہ بلیک میل کرے گا، تمہیں کوئی بیرونی قوت بلیک میل کرے گی اور دبائے گی اور ڈرائے گی، تمہیں دھمکیاں دی جائیں گی، پتھر کے زمانے میں گھسیڑ دیے جاؤ گے۔ لیکن تمہیں چونکہ روزے کے ذریعے یہ تربیت دی گئی ہے کہ تم نے اس وقت اصول کا بندہ بننا ہے، اصول کا بندہ۔ تم سے حلال چھڑوایا گیا ہے۔ اب ذرا غور تو کیجئے تھوڑی دیر کے لیے، آپ توجہ کریں گے ادھر میرے خیال میں۔ یہ اعتکاف کے دنوں میں یہ کیا بھائی؟ بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، بے وقت جگایا، بے وقت سلایا، شدید ضرورت کے باوجود ہمیں بھوکا رکھا، فاقہ کشی، فاقہ مستی، قیام اللیل، سب کچھ کروانے کے باوجود پھر یہ اعتکاف کی ایک علیحدہ رسم چلا دی ہے۔ کیا کرنا چاہتے ہیں اللہ میاں ہمارے ساتھ؟ آپ ہمیں کس طرح تیار کرنا چاہتے ہیں اور کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اپنوں سے دور، رشتہ داروں سے دور، اولاد سے دور، بیٹا ہے تو باپ سے دور، خوشبو بھی نہ لگاؤ، کوشش یہی کرو، غیر ضروری طور پہ نہاؤ بھی نہیں، کوشش یہ کرو،
حجرہ ہے اور حجرہ نشین جو معتکف ہے جو اس حجرے میں موجود ہے، تم اس کے ساتھ بھی کیا نہ کرو، زیادہ گپ شپ نہ کرو، بس بندہ دو عالم سے خفا تیرے لیے ہے، بس اللہ سے لو لگا لو، تم جڑ جاؤ اس کے ساتھ، کاروبار چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ادھر بیٹھ جاؤ، تم کوشش کرو کم کھاؤ، کم بولو، کم تعلق بناؤ، یعنی زندگی کی ساری مصروفیات چھوڑ کے تم کیا کرو گے، اور سارے تعلقات چھوڑ کے، سارے رشتے ناطے توڑ کر تم کیا کرو گے، کہاں آ کے بیٹھ جاؤ۔ اللہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جب تم قرآن مجید کے مشن کو اپنی زندگی کا مشن بناؤ گے نا، اور جب قرآن مجید کے مقصد کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لو گے، اور قرآن مجید تم سے جو تقاضا تمہاری انفرادی زندگی میں کرتا ہے اور جو تمہاری اجتماعی زندگی میں کرتا ہے، اور قرآن مجید جو کہتا ہے کہ تمہیں تمام ان دینوں کو، ان تمام نظاموں کو اکھاڑ پھینکنا ہے جو انسانوں کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں، اور اس کے مقابلے کے اندر تم نے قرآن مجید کے نظام کو غالب کرنا ہے۔ جب تم اتنا بڑا کشمکش کا محاذ اپنے لیے اختیار کرو گے اور کشمکش مول لو گے تم، تو پھر اپنے کیا بنیں گے؟ پرائے بنیں گے، پھر انگ انگ چٹکنے لگے گا۔ وہ جو ایک پنجابی میں پڑھا جاتا ہے کہ اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلن تے آئی ہو، جب یہ بوٹی کلمے کی، لا الہ کی اور اسلام کی اور قرآن کی اندر اترتی ہے تو پھر اندر یہ اپنی خوشبو چھوڑتی ہے۔ جب خوشبو چھوڑتی ہے تو جو غلاظتیں میرے جسم کے اندر بھری ہوئی ہیں نا، وہ ساری کی ساری احتجاج کرتی ہیں، پھر انگ انگ پھٹکتا جو ہے وہ پھٹکتا ہے، وہ کہ جان پھلنتے آئی ہو تے علی فلا تے چمبے دی بوٹی من مرشد میرے وچ لائی۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، روزے کا مقصد میں اس کے خلاصے کے طور پہ عرض کر دیتا ہوں، وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اور تقوی کا مطلب کیا ہے؟ زندگی کے ہر دائرے کے اندر اللہ کے حکم کی پیروی کرنا اور نبی کے طریقے کے مطابق کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں تقوی اختیار کرنے جاتا ہوں، بھائی صاحب آپ تو ممبر پہ بیٹھ کے کہہ دیتے تقوی اختیار کرے، لیکن صاحب کیا کرے؟ اور تقوی کا بھی جو مفہوم بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں زندگی کے ہر دائرے میں۔ تو بھائی صاحب ہر دائرے کے اندر تو پھر میں معیشت کرتا ہوں تو وہاں حرام کی ہے، کاروبار کرتا ہوں تو رشوت کے بغیر نہیں چلتا، سود خوری ہے، ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میری زندگی کا کیا ناطقہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، لینڈ ریفارمنگ اور جاگیر کا سارا نظام گاؤں کے گاؤں اپنے غلام بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اور میں بھی انہی غلاموں میں سے ایک کسی گاؤں میں رہتا ہوں کسی جاگیردار کے تحت۔ بتاؤ تو صحیح میں کیسے زندگی گزاروں؟ تو پھر یہ سوال خود ہی اپنے اندر جواب رکھتا ہے کہ بھئی اگر تقوی کو اس انداز میں اختیار کرنا ہے تو قرآن مجید کے اس مشن کو اپنا مشن بنانا ہے، چونکہ قرآن مجید رمضان کی کتاب ہے، رمضان روزہ نہیں ہے صرف کہ روزہ رکھ لیا جائے، اسی لیے اس مقصد کو اپنا کیا بنانا ہے؟ زندگی کا مقصد بنانا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کے اندر جو ہمیں قرآن مجید کے ذریعے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، وہ تعلیمات کیا ہیں؟ وہ ہمہ جہت ہر زندگی کے حوالے سے تعلیمات ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو اپنی زندگی کا عنوان بنانے کی، حوالہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں ہر طرح کی کشمکش لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی قربانی دینے کی ہمت اور جرأت عطا فرمائے، کیونکہ روزہ ہمارے اندر قربانی پیدا کرنے کا جذبہ ہی پیدا کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔